اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی بھاڑ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کذبت ثمود بالنذر، سمود کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل نعوذ باللہ کام نہیں کر رہی ہے، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور مزید یہ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام اور مؤمنون کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔
اور کہنے لگے اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پٹھی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بیچ دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تن دودھ سے بھر جاتے اور وہ دودھ پھر تمام بستی میں تقسیم ہو جاتا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو ایک شخص نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا بدبخت آگے بڑھا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخرکار ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شق ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً تشریف لے آئے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر روئے اور قوم سے مخاطب ہوئے کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ چنانچہ اگلے ہی دن عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ بجائے توبہ و استغفار کے انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ فرمایا اور حکم دیا کہ رات ہی رات وہاں سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبتناک چیخ مسلط کر دی، زمین پر زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 32 میں ایک دفعہ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو واحد راستہ قرآن کریم ہے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ قمر کی آیت نمبر 23 تا 32 پر مشتمل تھا، جس میں قوم سمود کی تباہی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہونے کو بیان کیا گیا تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔